بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 25واں پارہ لیے ہوئے آپ کے سامنے موجود ہوں، اور آج 25ویں پارے میں 4 صورتوں کا جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ پہلے سورہ شورا جو ہے اس کا بیان ہوگا، پھر سورہ زخرف جو ہے اس کا ذکر آئے گا، پھر سورہ دخان ہے، اور پھر لاسٹ پہ سورہ جاسیہ ہے۔ چاروں کی چاروں صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور جیسے کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں کا بنیادی نقطہ عقائد ہوا کرتا ہے۔ عقائد پر زور دیا جاتا ہے، عقائد بیان کیے جاتے ہیں، اللہ پر ایمان کی تلقین کی جاتی ہے، اسے واحد ماننے کا بیان ہوتا ہے، انبیاء کی رسالت کا ذکر ہوتا ہے، فرشتوں کے وجود کو بتایا جاتا ہے، پھر الہامی کتابوں کے برحق ہونے اور ان پر ایمان لانے کا بیان ہوتا ہے، اور پھر لاسٹ آخرت کا ذکر ہوتا ہے۔ ان صورتوں میں بھی مشترک طور پر تو یہ سب نکات موجود ہیں، لیکن اگر بات کی جائے خاص جو ہے وہ موضوعات کی، تو یہاں ان صورتوں میں جو ایک کامن نقطہ ملے گا وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ وہ یہ کہ اللہ نے تمام کے تمام انبیاء کرام کو ایک ہی شریعت، جسے شریعت اسلامی کہا جائے، وہ دے کر بھیجا ہے۔ کسی نبی نے کسی اور شریعت کا کبھی نہ درس دیا، نہ کبھی پیغام دیا۔ آپ اس میں سورہ شورا کے جو ہے وہ 5 رکوع پڑھ کر دیکھ لیں، آپ سورہ زخرف کے جو ہے وہ 7 رکوع پڑھ کر دیکھ لیں، آپ سورہ دخان جو ہے اس کے 3 رکوع پڑھ لیں، یا آپ سورہ جاسیہ کے 4 رکوع پڑھ لیں، آپ کو سب میں ہر نبی جس کا ذکر بھی آیا ہوگا اس کا ایک ہی پیغام ملے گا جو اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہوا، اور وہ ہے اسلام کا رستہ۔ آپ دیکھیے سورہ شورا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، شرع لکم، اللہ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے، من الدینی، دین کا رستہ، ما وصا بہ نوحا، جس کے ساتھ اللہ نے وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی نوح علیہ السلام کو بھی، والذین، اور اسی چیز کے ساتھ اوحینا الیک، ہم نے تیری طرف بھی اے نبی وحی کی ہے، وما وصینا، اور اسی چیز کی ہم نے وصیت کی تھی، بہ ابراہیم، ابراہیم کو بھی، وموسیٰ و عیسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ان اقیم الدین، یہ کہ اس دین اسلام کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹ جانا۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ یہی بات آپ دیکھیے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18 میں، 18 نمبر آیت میں دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں، ثم جعلناک، پھر اے نبی ہم نے کر دیا تجھ کو، علی شریعت، ایک شریعت پر، من الامر، دینی احکامات کے حوالے سے، فاتبعھا، اسی پر تو چلنا، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے کہے پر، ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلنا جو علم ہی نہیں رکھتے، جن کے پاس کوئی الہامی علم ہی نہیں۔ اللہ تو تجھے اپنی طرف سے جو ہے نازل کردہ یہ احکامات پر چلنے کا صرف حکم دیتا ہے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تمام انبیاء کا جو رستہ رہا، اور جو رستہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے، دین اسلام کا رستہ، اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ جیسے میں پہلے کئی بار عرض کر چکا کہ اللہ
نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول مذہب ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین اللہ کے ہاں لے کے گیا اس سے وہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ آگے بڑھ جاؤں، سورہ شورا میں ہی اسی بات کو اللہ نے مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے انسانوں کو ایک گروہ بنا دیتا، لیکن اللہ نے اختیار انسان کو دیا کہ وہ اللہ کے احکامات ماننے والا ہو جائے یا اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والا کافر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا سورہ شورا کی آیت نمبر 8 میں ہی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ، اگر چاہتا اللہ بنا دیتا ان سب لوگوں کو امۃ واحدہ، ایک ہی امت، ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ماننے والوں کو یعنی اپنی رحمت میں جو ہے وہ داخل کر لیتا ہے۔ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور جو ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے رستے کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ان کا کوئی دوست جو ہے وہ رہتا ہے۔ آگے بات کی جائے سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 37 میں مومنین کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ شور شارٹ باتیں بتا دیتا ہے کہ یہ صفات اللہ تم میں دیکھنا چاہتا ہے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے پاس آنا۔ ہم کتنے بدبخت ہوں گے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اس راہ پر نہ چل رہے ہوں۔ آپ دیکھیے اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اللہ چاہتا ہے آیت نمبر 37 کے مطابق سورہ شورا کی کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا، پھر کبیرہ گناہوں کے بچنے کے ساتھ ساتھ فحاشی سے دور رہنا، اپنے غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں ایمان والے۔ وہ ایک حدیث یاد آ گئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے لیس الشدید بالسرعۃ، وہ شخص طاقتور نہیں، وہ شخص پہلوان نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ لے، دوسرے کو گرا لے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو رکھتا ہو۔ تو مسلمان بھی کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، پھر اپنے رب کے ہر حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ ان کی سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اسی کا نام ایمان بالغیب بھی ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر اس کے ہر حکم پر آنکھیں بند کیے، دل کی اور دماغ کی کھڑکیاں کھولے، اس پر چلتے ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ اور یہ ان کا وصف ہے، خوبی ہے۔ پھر وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی ایک صفت جس پر اس صورت کا نام ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے سارے معاملے باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں۔ ایک بات جو اور ذکر کی گئی اس سورہ مبارکہ میں وہ آیت نمبر 51 میں ہے سورہ شورا کی، اور وہ ہے وحی کی مختلف سوریں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز ہی نہیں، لائق ہی نہیں اسے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو۔ لیکن 3 صورتیں اس آیت نمبر 51 میں بیان ہوئی کہ اللہ وحی کس طرح بھیجتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہو جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے موقع پر، اور پھر تیسری صورت کے فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیج دے اور فرشتہ اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام نبی تک پہنچا دے۔ یہ 3 صورتیں سورہ شورا میں وحی کی بیان ہوئی ہیں۔ ایک بہت اہم موضوع جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو ہمارے معاشرتی زندگیوں میں زہر گھولتا ہے اور بہت سے معاملات میں میاں بیوی میں جدائی کا، طلاق کا جو ہے وہ باعث بن جاتا ہے، وہ ہے لڑکی کی پیدائش، لڑکے کا پیدا نہ ہونا کسی کے گھر میں۔ اکثر گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں، شادی شدہ زندگی میں بگاڑ، اس بنا پہ حضرت سنیے گا اللہ تعالیٰ آیت نمبر 49 میں 49 میں سورہ شورا کی کیا فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور،
وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسے وہ چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور وہ جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، اولاد ہی نہیں دیتا، انہ علیم قدیر، وہی ہے علم والا اور قدرت رکھنے والا۔ میں ایک سائنس پڑھنے والے طالب علم کے حوالے سے ڈاکٹر ہوتے ہوئے یہ بات بھی کہہ دوں، اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر یہ جرثومہ، یہ صلاحیت رکھی بھی ہے کہ بیٹا ہو، تو وہ مرد ہے۔ عورت کے اندر جنس کا تعین کرنے والے کروموسومز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ دونوں ایکس اور ایکس کروموسومز ہیں۔ عورت کے اندر وہ جرثومہ ہی موجود نہیں جو مذکر کو لڑکے کی تخلیق کا باعث بن سکتا ہو، یہ تو مرد کی طرف سے جرثومہ ملنا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، یہ جو مرد حضرات اتراتے پھرتے ہیں کہ تیرے بطن سے مجھے بیٹا نہیں مل رہا تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، عورت کو کہنا چاہیے کہ جا، تیری وجہ سے میرے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا، میں تجھے چھوڑتی ہوں۔ اور پھر دوسری بات، جو اتراتے پھرتے ہیں، مرد بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت کے بطن سے ہمیں بیٹا نہیں مل رہا، صرف ایک بار سوچ لیا کریں، وہ اگر مرد ہیں تو کسی ماں کی وجہ سے ہی ہیں، ماں کے بطن سے پیدا ہو کر دنیا میں آئے ہیں اور مرد کہلوا رہے ہیں۔ عورت کو حقیر سمجھنے والوں کو اس نقطے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ آگے بڑھوں، سورہ زخرف، اس میں عقائد کے ساتھ ساتھ جو اور چند باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں آیت نمبر 13-14 میں سفر کی دعا بھی سکھائی ہے۔ ہم اگر کسی سواری پر سوار ہوں، بس پر، ٹرک پر، گاڑی پر، اونٹ پر، گھوڑے پر، کسی سواری پر سوار ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی آیت نمبر 13 اور 14 میں جو ہے سورہ زخرف کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں جو ہے وہ ہمیں سکھائی ہے۔ پھر اسی کی آیت نمبر 77 میں سورہ زخرف کی مالک کا نام آیا ہے جو جہنم کا داروغہ ہے۔ جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ پھر بات کروں تو سورہ دخان جو ہے، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، زخرف سونے کو کہا جاتا ہے، اور جو دخان ہے دھواں، اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں جو ہے نازل فرمایا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یفرق فیہا، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر حکیم، تمام امور کا۔ اب بعض مفسرین نے اس سے مراد جو ہے لیلۃ مبارکہ سے مراد شب آپ برات کہہ لیجئے اسے، یا جو شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ ہے اس رات کو مراد لیا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل فرمایا، اور اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر سورہ قدر میں بھی ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ آتی ہے رمضان المبارک میں۔ تو یہاں بھی لیلۃ المبارکہ سے مراد زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہی کوئی رات ہے جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ پھر آگے بڑھوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان سورہ زخرف میں فرمایا ہے۔ آپ آیت نمبر 84 لے لیجئے، آیت نمبر 85 لے لیجئے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں بھی تمہارا معبود ہے، اور وہ پھر وَفِي الْأَرْضِ، زمین میں بھی الٰہٌ تمہارا معبود ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی حکمت والا علم والا ہے، وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور وہی بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہے آسمانوں کی زمین کی، وبینہما اور ہر اس چیز کی جو ان دونوں کے درمیان ہے، وعندہ علم الساعۃ اسی کے پاس قیامت کا علم بھی ہے، والیہ ترجعون اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر بھی جانا ہے۔ پھر سورہ دخان میں بھی یہی موضوع اللہ نے دہرایا، اپنی توحید کامل کا ذکر فرمایا کہ اکیلا اللہ ہی ہے تمہارا معبود، کوئی اس کے سوا نہ ایسی صفات رکھتا ہے، نہ کسی اور میں وہ قدرت جو ہے وہ موجود جو اللہ کو حاصل۔ تو سورہ دخان بھی سنیے گا، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے سورہ زخرف کی میں نے آیت نمبر 84-85 پیش کی، اب سورہ دخان کی 7 اور 8 نمبر آیت دیکھیے گا۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما اور ہر اس چیز کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین اگر تم یقین رکھتے ہو تو اس بات کو مانو، لا الہ الا ہو اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، مارتا ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین وہ تمہارا رب بھی ہے اور تم سے پہلے گزرے سب لوگوں کا بھی اور تمہارے بعد میں آنے والوں کا بھی۔ ساری صورتوں کو پڑھنے، ساری صورتوں کا خلاصہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر دلا کر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کاملہ بتا کر ایک بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ اللہ جیسی زبردست، اللہ جیسی حاکم، اللہ جیسی برتر، اللہ جیسی مضبوط، اللہ جیسی صفات کی حامل، اللہ جیسے افعال کے کرنے والی، اللہ تعالیٰ جیسی ذات اور اللہ تعالیٰ جیسے جو ہے وہ ہستی نہ اس دنیا میں ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ پوری کائنات میں ہے، نہ عالمین میں ہے، صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اسی کے سامنے تم نے بھی جھکنا ہے، میں نے بھی جھکنا ہے، ہم سب نے جھکنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔